رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بیعت و ارادت کے بارے میں ایک کلپ بنا چکے ہیں جو حضرت سیدنا عبد القدیر پیا حضرت نور اللہ مرقتہ کی کتاب نظام العمل فقراء سے اخذ کیا گیا تھا، اور آج ہم پھر جو ہے اسی کتاب سے توبہ پر گفتگو کریں گے۔ بندہ جب خدا کا راستہ چلتا ہے خدا کا راستہ چلتا ہے اور چلنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی غفلت اپنی بے حکمی و نافرمانی پر نادم ہوتا ہے اور خدائے تعالی جل مجدہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ جل مجدہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دل میں عزم بالجزم کرتا ہے اور منہ سے اقرار کرتا ہے کہ میں آئندہ اللہ جل مجدہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر دوسرے بندگان خدا کے کچھ حقوق اس نے ضائع کیے ہیں یا ان کی حق تلفی کسی کی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کرتا ہے۔ جن چیزوں کی تلافی نہیں ہو سکتی ان کے متعلق لوگوں سے معافی مانگتا ہے۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت، یہ ہے توبہ کا طریقہ۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ جل مجدہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ توبہ دل کی صفت ہے، رجوع الی اللہ ہونا ہے۔ توبہ ہاتھوں کی صفت تو ہے ہی ہے۔ اب یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے کچھ توبہ ہو جائے گی، تو یہ جو مان لیتے کلوں پیسہ، یہ کل جو مان لیتے، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ ہاتھوں کے جو حرکات ہے اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ اس کو رخسار پر مار لیا اور سمجھ لیا کہ میں نے توبہ کر لی۔ کانا پکڑتے لوگ، ایسا یوں کانا پکڑتے، یوں مار لیتے، تو یہ جو کر لیتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا اثر کیا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ جل مجدہ ایسا اس کی مغفرت فرماتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ جل مجدہ کا فرمان ہے توبہ سے تمام گناہ معاف ہو آتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ بات یاد رکھو، انسان روح و تن کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان روح اور تن کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ تن کی اصلاح شریعت و طریقت سے ہوتی ہے اور روح کی اصلاح حقیقت اور معرفت سے ہوتی ہے۔ روح کی اصلاح حقیقت و معرفت سے ہوتی ہے اور تن کی اصلاح شریعت و طریقت سے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جسم اپنے حوائج کو طلب کرے گا، کھانا پینا، کپڑے پہننا، بیوی کا حق ادا کرنا۔ غور کرو، جسم گھوڑا ہے۔ جسم کیا ہے؟ ایک گھوڑے کے جیسا ہے، اور گھوڑے کو دانا چارہ نہ ڈالو تو وہ بیٹھ جائے گا۔ زیادہ کھاؤ گے تو شریر ہو جائے گا۔ شہ سوار کو چاہیے کہ گھوڑے کو کھلائے پلائے، اس کو دوڑائے، آرام طلب ہونے نہ دے، آرام طلبی کی مزاج بننے نہ دے، مگر اس کے آرام کا خیال بھی رکھے۔ آرام طلب نہ بنائیں مگر آرام کا خیال رکھیں۔ کھانے پینے سے مست ہو کر دولتیاں جھاڑنے لگے، ایسا نہ بنے۔ بک کرنے لگے، کانٹے کو دوڑنے لگے تو اس کا دانا چارہ کم کر دے اور کائے دے کہہ کہ اس کو تھکا کر راست پر لائے، اس کو فل محنت کروائے
اور اس کی عظیم محنت کے کام کروا کر اس کو تھکا کر پھر اس کو اپنی روش کی طرف مائل کر کے اس کو اپنے حساب کتاب میں قائم دائم کر دے۔ پھر بتایا گیا کہ یاد رکھو تھوڑے کھانے پر راضی ہونا قناعت ہے۔ تھوڑے کھانے پر راضی ہو جانا کیا ہے؟ قناعت ہے۔ زیادہ طلب حرص ہے، زیادہ طلبی حرص ہے، زیادہ مانگنا، زیادہ اور حد سے زیادہ کھانے کی کو ضائع کرنے والے انداز سے کھانا کھانا۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ گھروں میں کچھ گوشت وغیرہ بناتے ہیں یا چکن مٹن بناتے ہیں تو اس کی ہڈی کے پورا جو ہے نا ریشے ریشے نکالے کھاتے، اور جب دعوت دی آتی ہے ولیموں کی یا کوئی اچھی بڑی کوئی دعوت ہوتی ہے تو جہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دسترخوان پر گوشت سمیت عظم ہڈیوں کو جو ہے نا پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بہت برا عمل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ یوم الحساب آپ سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے جو رزق کو ضائع کیا ہے اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تو عزیزو اور بزرگو یاد رکھو تھوڑے کھانے پر راضی ہونا قناعت ہے، زیادہ طلب اور حرص ہے۔ آرام طلبی سے انسان کاہل اور بیکار ہو جاتا ہے، بعض برے کاموں کا ارادہ کرتا ہے، توبہ کے بعد دوسرے خواہشات نفسانی اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اور جس چیز کو ترک کر دیا تھا پھر اسی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ برے کاموں کو کرنے نہ دینا تقویٰ ہے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر برے کام اپنے سرزد نہ ہونے دینا یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور لہذا تقوی کی ضرورت ہوتی ہوئی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب التوابین۔ ہم کر رہے ہیں کیا؟ توبہ، اس میں بھی اللہ پسند فرماتا، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد جب بندہ مداومت کے ساتھ تائب رہ کر اللہ کی طرف رجوع رہ کر جن چیزوں کو ترک کر دیا اس طرف مائل نفس کرتا ہے، حالات کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے طنز کی وجہ سے جانے کی طبیعت بن جاتی ہے، سب ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ جب نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی زندگی سے نواز دیتا، وہ متقی بننا شروع ہوتا۔ اور ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو بھی پسند فرماتا۔ توابین کے ذریعے قرب ملا، استقامت توبہ کے ذریعے تقویٰ ملا، اور واضح رہے کہ گناہ گار ڈرتا ہے، یہ خوف ہے، اور نیک لوگوں کے جلال و کمال سے مرعوب ہوتے ہیں۔ جب ملاقات ہوتی اللہ والوں کے سامنے آتا ہے تو اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے کہ بس یہ اللہ والا ہے، اس کے سامنے جا رہا ہوں۔ اب ملاقات ہوگی تو یہ ہمارے لیے جیسے ڈاکٹر دیکھ کے نفس دیکھ کے پہچانتا، چہرے دیکھ کے اللہ والے سمجھ لیتے کہ کس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کی توبہ کاملہ ہے، جس وہ ہاتھ پہ توبہ اس نے کی ہے، کر رکھی ہے، یہ توبہ کامل ہے یا دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ صاف اللہ والوں کو اللہ کی عطا سے، اللہ کی قرب کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت و رفاقتوں کی وجہ سے، تزکیے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سمجھ لیجئے ایک میٹر دے دیتا ہے جس کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی حالت کیا ہے۔ تو یہ جو تائب بندہ ہوتا ہے جو توبہ کر کے تقوی کی زندگی میں آیا ہے تو یہ بات بتائی گئی کہ یہ خوف ہے، اور نیک لوگ اللہ کے جلال و کمال سے کیا کرتے ہیں؟ معروف ہوتے ہیں، اللہ کے جلال سے مائل ہوتے ہیں۔ یہ خشیت اللہ ہے، اللہ کی ڈر ہے، یہ یعنی بے گناہ کا خدا سے ڈرنا۔ نعم العبد صحیب لو لم یخیف اللہ لم یعصہ۔ صہیب کیا اچھا آدمی ہے کہ اگر اس کو خدا کا خوف بھی نہ ہوتا کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرتا۔ صہیب کی فطرت ایسی اعلیٰ ہے کہ وہ نافرمانی کر نہیں سکتا۔ جب خیر خدا کے ہاتھ میں ہے، جب خیر خدا کے ہاتھ میں خیر کرنا، جب خیر خدا کے دست قدرت میں ہے تو غیر سے امید رکھنا لا یعنی ہے۔ تو ہمیں کدھر رجوع ہونا ہے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کا پتہ رسول کے ذریعے، رسول کا پتہ اللہ والوں کے ذریعے۔
جب تابعین، طب تابعین، سلف صالحین اور اللہ والے صوفیوں سے آپ ملیں گے تو گویا صحابہ والی زندگی نصیب ہوگی، اور صحابہ والی زندگی کیا ہے؟ رفاقت رسول سے ان کو نصیب ہوئی ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ اللہ والے صلحاء کی صحبت و رفاقت ہی ہے جو ہم کو راہ اعتدال کے ذریعے، راہ راسخہ کے راہ پر لے آ کر ہم کو خدا کی مرضی، خدا کی رضا جوئی اور خدا کے حبیب کی رضا جوئی کے طالب بناتی ہے۔ خدیر پیا حضرت کیا ہی اچھے انداز میں ایک شعر فرماتے ہیں: نمک حرامی آقا کی، نمک حرامی آقا کی غیر سے عرض حاجت ہے، غیر سے عرض حاجت ہے۔ یعنی اللہ جل مجدہ کے ہم بندے ہیں تو ہماری امیدیں، آس، ہمارے خواہشات کی تکمیلے کے لیے، ہمارے ارمان و آرزوؤں کی تکمیلے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع رہنا ہے، اللہ جل مجدہ پہ ہمیں یقین کامل رکھنا ہے، کیونکہ اللہ جل مجدہ سے بہتر ہمارا یاور، ہمارا محسن، ہماری دستگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ تو وہاب ہے، بے مانگے عطا کرنا اس کی شان ہے، تو وہ شان والے خدا کے ہم ماننے والے ہیں، تو اس کے در کو چھوڑ کے کسی غیر کے در پہ ہم کو جانا نہیں ہے۔ اگر ہم نے بیعت کر رکھی ہے تو گویا خدا کی راہ میں ہم لگ چکے ہیں۔ خدا کے نیک ولی، خدا کے نیک اولیاء جو ہوتے ہیں وہ خدا ترس ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا مطلب ہم بھی خدا ترس بن جائیں گے، اور یقین اللہ تعالیٰ ہم کو بنا کر چھوڑے گا۔ تو یہ عزم، یہ ارادہ، یہ حوصلہ ہمارے اندر ہر وقت تازہ رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا ایمان بین الخوف والرجاء، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بین الخوف والرجاء رہتا ہے، مگر جوانوں کو گناہوں سے ڈرانا چاہیے اور بوڑھے آدمیوں کو خدا کے رحم کی امید دلانا چاہیے کہ وہ خوشی خوشی اپنی جان اپنے مالک کے خدمت میں پیش کریں، اپنے مالک کی نظر کریں اور مالک کو راضی کرنے کے لیے لگا دیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، میرے بھائی سالکین رفقا، میرے سالکین دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو توبہ ہم نے اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ کی رضا کے سوا ہمارے سامنے کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ اور بس یہ شعر پھر ایک بار میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جس میں بڑی گہری بات ہے کہ نمک حرامی آقا کی غیر سے عرض حاجت ہے۔ ہم غیر کے سامنے جا کے سناتے بیٹھیں گے اپنے دکھڑے تو وہ دکھڑا پورا ہمارا نہیں وہ ہوگا، اور ہمیں بہت مجبوری ہم کو گھیر لے گی اور مفلسی ہمارے در پہ آ جائے گی۔ اگر یہی دکھڑا ہم رات میں اٹھ کر تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رکھیں اور رب کے مقربی بندوں کے توسل سے ہم رب سے مانگیں تو یقین مانیں اللہ جل مجدہ ہم سے راضی ہوگا۔ کسی غیر کی در پہ جا کے رسوا ہونے سے ہمیں بچنے کا بہترین ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری الہ، ہم نے جو بھی توبہ تیری بارگاہ میں کی ہے مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔